أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان فی خلق السماوات والارض، اور بلا شک و شبہ آسمانوں کے بنانے میں، والارض اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب ان لوگوں کے لیے جو عقل والے۔ معجزے مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فلاں معجزہ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں معجزہ دکھایا تھا، اللہ کے رسول آپ کا معجزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے یہ چیز دی۔ یہ ایسا رکوع ہے جو یاد کرنا چاہیے، اسے آپ یاد کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، اس آخری رکوع کو پڑھتے تھے۔ انا کے لفظ سے لے کر بالکل آخر تک جو ہے یہ پورا رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ یاد کیجئے گا، اسے ہم کسی وقت سنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوچھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کیا، حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ تشریف لائے مدینہ منورہ تو حاضر ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں، اور مسروق عطا بن ابی رواح، مسروق تو نہیں، عطا بن ابی رواح آئے تھے، اور عطا بن ابی رواح رحمت اللہ علیہ اکابر تابعین میں سے تھے، 200 صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے عطا سے زیادہ سچا آدمی دنیا میں نہیں دیکھا، اور عطا بن ابی رواح اکابر تابعین میں سے ایسے تھے کہ فتویٰ دیتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور کعبۃ اللہ کے متعلق فرماتے تھے کسی نے بستر پیش کیا تو انہوں نے کہا کعبۃ اللہ 20 سال تک میرا بستر یہی رہا ہے، بس میں کہیں گھر نہیں گیا، کچھ نہیں بنایا، اللہ کے گھر میں ہی سو جاتا تھا، یہیں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا، اتنی عبادت بھی اور سب کچھ۔ تو وہ گئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اور عرض کیا جا کر کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات تھی جو عجیب و غریب نہیں تھی، اور کون سی بات تھی جو سننے اور سمجھنے کے قابل نہیں تھی؟ اور پھر فرمانے لگیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے عائشہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اتنا روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر آنسو ہی گرتے رہے، اور داڑھی مبارک سے بھی آنسو گر رہے تھے مسلسل۔ تو جب سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ایسی بات پیش آ گئی ہے، آپ کو تو اللہ نے ہر طرح سے بخشا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج جو آیات مجھ پہ نازل ہوئی ہیں نا، یہ اللہ نے اتنی بڑی چیز مجھے دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، فرماتی تھیں مجھے سنایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، اور یہ سارا سنا کر مجھ سے فرمایا کہ اللہ نے اتنی بڑی چیز مجھ پہ نازل کیا ہے، میں کیسے خدا کا شکر ادا نہ کروں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا، میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اہلیہ محترمہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رات جا کر میں لیٹ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور پھر جب رات کو اٹھے ہیں تو آپ نے وضو کرنے سے بھی پہلے ان آیات کو پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض، یہ اس لیے رکوع اس کو یاد کیجئے، اور رات کو کسی وقت آنکھ کھلے تو اسے پڑھ لیا کیجئے۔ اٹھ کے نماز پڑھنے کی توفیق تو بہت بڑی بات ہے، اللہ دے کسی کو، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ فرض کر لیجئے نہیں ہوتا تو کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی ہے نا انسان کی، اس رکوع کو پڑھنا چاہیے، یہ سنت میں سے ہے، یعنی مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا۔
اور رکوع بھی کیسا شاندار ہے. اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اور لوگوں آسمانوں کے بنانے میں، والارض اور زمین کے بنانے میں تم لوگ اس چیز پر غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، یہ سب کی سب چیزیں لآیات لأولی الالباب، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل والے. آسمان خود بخود نہیں بن گئے، زمین خود ہی نہیں بن گئی، یہ رات اور دن کا اختلاف جو ہے، اور صدیوں سے اور کروڑوں سالوں سے یہ سورج کا چلنا جو ہے، ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا اس میں فرق نہیں پڑتا، اور کس نے انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور اگر وہ ان کی رسی کو دراز کر دے، کھول دے، یہ آربٹ سے نکل جائیں، تو رات اور دن بننا تو کیا، پوری کائنات کا نظام اس میں خلل پڑ جائے. ان چیزوں پر غور کرو، ان چیزوں کو دیکھو، اس میں بڑی نشانی ہے. اور آج کی دنیا ایسی چیز ہے، یہ جتنی سائنس کی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے اللہ کے ہونے کی اور اللہ تعالی کی کائنات کو چلانے کی چیزیں اور سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. سبحان اللہ، نئی نئی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں. سائنس بتاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. جن لوگوں نے کیمسٹری بنیادی طور پر پڑھی ہے، جن لوگوں نے جیولوجی پڑھی ہے، جن لوگوں نے ڈاکٹری کی یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں، ان سے پوچھو کہ دل میں کیسے اللہ کے ہونے کا یقین جم جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا. اس لیے لوگ جتنی بھی چیزوں پہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ اور کس چیز پہ، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ قدرت کے ان عجائبات کو دیکھیں، اللہ پر یقین بڑھے اور اللہ پر ایمان بڑھے کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. ایسی چیز سبحان اللہ بتاتے ہیں، ایسی کہکشائیں ہیں کہ ہم تو ایک سورج کو دیکھتے ہیں، وہاں کتنے 400 سورج، 400 بلین سورج. اندازہ کرو 400 بلین سورج ہیں. ایسی جگہ انہوں نے دریافت کر لی. اور کہیں سے خدا کرے ایک مرتبہ یہ پتا چل جائے کہ دوسرے سیاروں میں زندگی ہے، کہیں زندگی کا ثبوت مل جائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ وہاں بھی مخلوق ہے اور وہاں بھی انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، اس حدیث کی تصدیق ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. پتا چلے وہاں کیا کیا چیزیں، اور ان چیزوں کی جستجو، ان چیزوں کو جاننے کی خواہش کرنا، یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے آخر پہ صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام چپ رہتے اور ہمیں آگے کی کچھ چیزوں کا اور پتہ چل جاتا. تو اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، یہ فزکس، کیمسٹری اور یہ جتنی اب شاخیں علم کی ہو گئی ہیں، سمجھنے والے کے لیے اس سے بھی خدا پر اعتماد، خدا پر یقین بڑھتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور خدا کی توحید پہ عقیدہ جمتا ہے. اللہ نے فرمایا ان چیزوں پر غور کرو، لأولی الالباب، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عبادت فکر تھی، سوچ تھی. یہ وہی چیز ہے جسے صوفیہ اپنے یہاں مراقبات کی بات بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس چیز کا مراقبہ کرو، تو کسی چیز کے مضمون پر مسلسل سوچنے پر زور دیتے ہیں کہ فلاں چیز کا مراقبہ کرتے رہو، یعنی وہ تمہارا حال بن جائے گا پورے کا پورا، اور اس میں اللہ کی طرف سے پھر جو تجلیات اور جو عنایات ہوتی ہیں یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے اس راہ کو کچھ طے کیا ہے. اور اللہ نے آخری بات یہ کہی ہے کہ لأولی الالباب، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں. عقل مند لوگ کون ہیں، ان کی تشریح آگے کر دی.